السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، ایک مرتبہ کسی جگہ پر مختلف مذاہب کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور ہر مذہب والا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے پیغمبر ہیں ساری انسانیت کو چاہیے کہ انہی کی پیروی کرے. یہودیوں جو یہودی تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو چاہیے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کریں، ان کے طریقے زندگی کو اپنائیں. جو عیسائی تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سب کو چاہیے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کریں. ہندو اپنے پیشوا کا نام لے رہے تھے، دیگر مذاہب والے. ایک عالم انہوں نے محسوس کیا کہ کافی دیر سے ان کی بحثیں چل رہی ہیں، بات بن نہیں رہی. تو ان عالم نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی ان مسئلے کو حل کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہیے. تو ان عالم نے یہ کہا کہ دیکھیے، ہندو کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کو جو ہمارے پیشوا ہیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے. عیسائی یہ کہہ رہے ہیں، فلاں یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ بحث آپ کی حل نہیں ہوگی. ایک کام کر لیجئے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ کام آپ یہ کیجئے کہ سب سے پہلے آپ وہ ایک ہستی جس کے پیچھے ساری دنیا کے انسان چلیں، وہ ایک ہستی کیسی ہونی چاہیے. آپ ایک معیار طے کریں اتفاق سے. ہندو، عیسائی، یہودی سب آپ لوگ متفق ہو کر پہلے ایک معیار طے کیجئے کہ وہ ایک انسان وہ کیسا ہونا چاہیے. کیونکہ ظاہری بات ہے وہ معمولی انسان تو نہیں ہوگا جس کے پیچھے چلنے کی آپ ساری دنیا کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. کیوں معمولی نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ دنیا میں انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، شہری بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، دنیا میں تاجر بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو بھی ہو ان کے پیچھے چلو.
تو اس ایک میں کوئی کوالٹی ہونی چاہیے. تو سب نے کہا آپ کی بات بہت معقول ہے، دل کو لگتی ہے، لیکن اب ان میں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ وہ اس چیز کو طے کریں، وہ ایک معیار کیا ہونا چاہیے. تو انہوں نے ان عالم سے کہا کہ بھائی آپ ہی ہمیں یہ بتائیے کہ وہ معیار کیا ہونا چاہیے. تو ان عالم نے کہا کہ بھائی دیکھو، 4 باتیں ہیں، 4 باتیں جس ہستی میں ہوں گی، جس انسان میں ہوں گی، تو وہ انسان اس قابل ہوگا کہ ساری دنیا کو اس کے پیچھے چلنے کی دعوت دی جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس انسان کی جو شخصیت ہو، سیرت ہو، اس کی زندگی ہو، اس کے حالات ہوں، وہ فرضی اور خیالی نہ ہو. آپ نے ایک فرضی سی ایک ہستی بنا لی اور آپ سب کو کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے چلو. حقیقی حالات ہوں اور وہ ہم تک وہ حالات صحیح مستند طریقے سے پہنچے ہوں. اگر وہ حالات ہی فرضی ہیں یا فرضی نہیں ہیں، حقیقی ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ بے عینی ہی جو بات کہی جا رہی ہے. میں اس کی ایک وضاحت کروں. مثلا عیسائی کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہماری عیسائیت میں شادی ہوتی ہے، تم ساری دنیا کے انسان ویسے شادی کرو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے. تو ان سے یہ بات پوچھی جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہاں کہی ہے، اس کی سند کیا ہے، ہم کیسے اطمینان کر لیں کہ واقعی یہ بات عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ہے. تو سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ جس ہستی کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، جس کی تعلیمات کی طرف آپ بلا رہے ہیں، جن کی سیرت کی طرف آپ لوگوں کی رہبری کر رہے ہیں، ان کی سیرت، ان کے حالات، ان کی تعلیمات، ان کی زندگی کا مستند ہونا تو پہلے ہمیں پتا ہو. سب نے کہا آپ کی یہ بات بہت معقول ہے. انہوں نے یہ کہا کہ دوسرا معیار یہ ہونا چاہیے کہ وہ بندہ، اس کی زندگی کا کوئی گوشہ مخفی نہیں ہو، چھپا ہوا نہ ہو. کیوں؟ مثال کے طور پہ ایک شخصیت ہے، آپ ساری دنیا کے انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے چلو. اب اس شخصیت کے گھر سے باہر کے حالات تو ہمارے سامنے ہیں کہ وہ تجارت کیسے کرتے تھے، وہ ملازمت کیسے کرتے تھے، وہ لوگوں سے ملتے کیسے تھے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا وہ گھر کے اندر کیسے تھے. تو جو لوگ گھر کے اندر ہوں گے وہ ان کی پیروی کیسے کریں گے؟ تو ضروری ہے کہ ساری دنیا کے لیے ایک ہستی قابل نمونہ وہ ہوگی جس کی زندگی کا ہر پہلو سب کے سامنے ہو، کوئی چیز چھپی بھی نہ ہو، تاکہ ہر چیز میں پیروی ہو. تو سب نے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ اس ہستی کی اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ ہستی بہت کامل ہونی چاہیے، اس کی زندگی میں کہیں جھول نہیں ہونا چاہیے، کہیں نقص نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی ایک طبقے کو نہیں کہہ رہے، آپ ساری دنیا کے انسانوں کو کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے چلو. اب ساری دنیا کے انسانوں میں امام بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں، فوجی بھی ہیں. اب ایک آدمی امام اچھا ہے، وہ میدان جنگ کا آدمی نہیں ہے، تو میدان جنگ میں تو اس کی پیروی نہیں ہو سکتی. کامل آدمی ہونا چاہیے ہر چیز میں، تب ہم اس کو ساری دنیا کے لیے پیشوا مانیں گے. سب نے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے. ان عالم نے کہا
چوتھی چیز یہ ہونی چاہیے اس کی زندگی عملی ہونی چاہیے، صرف فلسفہ نہ ہو، تھیوری نہ ہو، نظریہ نہ ہو، عملی زندگی، جو نظریہ اس ہستی نے پیش کیا وہ کر کے دکھایا ہو۔ اگر وہ اپنے بتائی ہوئی تعلیمات پہ خود نہ چل سکا تو آپ سے کیسے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ؟ تو سب لوگ اس پہ متفق ہو گئے کہ یہ بات بالکل ان عالم کی یہ بات بالکل وزنی ہے۔ یہودی بھی متفق ہو گئے، عیسائی بھی متفق ہو گئے، ہندو بھی متفق ہو گئے۔ اگر یہ چار باتیں ہم کو یہودیوں کے پیشوا میں مل جائیں گی تو ہم کہیں گے کہ یہودیوں کا پیشوا اس قابل ہے کہ ساری دنیا کے انسان ان کے پیچھے چلیں۔ اگر یہ چار باتیں ہمیں مل جائیں عیسائیوں کے پیشوا میں، ہم کہیں گے وہ اس قابل ہے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چار باتیں ساری دنیا میں کس ہستی میں ہیں۔ تو اللہ کی قسم پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایسی ہستی کو آپ انصاف کی نگاہ سے کھنگالیں، آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایسی ہستی کوئی نہیں ملے گی۔ کیا مطلب؟ ایسی ہستی جس میں یہ چار باتیں ہوں، ان کی زندگی مستند طریقے سے اس وقت امت کے پاس موجود ہو، بالکل مستند طریقے سے۔ آپ کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابھی میں اس کی وضاحت کروں، اور ایسی ہستی جس کی زندگی کا کوئی گوشہ چھپا ہوا نہ ہو، ایسی زندگی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسی زندگی جس کی زندگی ہر لائن میں کامل ہو، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسی زندگی جس کی زندگی کی ہر بات عملی ہو، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی کوئی ہستی نہیں۔ اب اس کے لیے مجھے تقریباً 7-8 جملوں میں یہ باتیں واضح کر سکتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ بہت اہم ہے، کاش کہ ہماری نسلوں کو کوئی یہ بتانے والا ہو۔ ہماری نسلیں دین سیکھتی ہیں نیٹ سے، جو بات ذہن میں جو وسوسہ ڈال دیا جائے۔ میرے بھائیوں، کاش کہ ہم ممبر سے، ہم قرآن سے، مسجد کے پاکیزہ ماحول میں اور اس طریقے سے ہم دین سیکھتے جیسے 14 صدیوں کے اندر دین سیکھا گیا۔ آپ تاریخ پڑھیے، 14 صدیاں پڑھیں، مسلمانوں کی تاریخ تھی، مسلمانوں کی مسجد تعلیم گاہیں تھیں، مسلمان مسجد سے دین سیکھتا تھا۔ معمولی نقصان نہیں ہوا ہے بھائیوں، اب نسلیں ہماری نہیں ہیں، ہم مطمئن ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، نہیں، ان کا ذہن، ان کے دل دماغ وہ سوچتے ہیں جس طرح ایک فرنگی اور کافر سوچتا ہے۔ بات اتنی آسان نہیں ہے۔ ہم مطمئن ہیں، کیوں؟ بنیاد ہی ہم نے کیا ڈالی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، کتنے بچے ہیں جو صحیح قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ کتنے بچے ہیں جو قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا، آپ کی سیرت تھی، آپ کا طرز زندگی تھا، ہم نے تو خود اپنی نسلوں کو ان سے دور کیا۔ تو دیکھیے، اب ہم سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں، کیا دنیا میں کسی مذہب والے کے پاس ایسا پیشوا ہے، ایسا پیغمبر ہے جیسا مسلمانوں کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے؟ کیا مطلب؟ پہلی چیز میں نے آپ سے یہ عرض کی، کوئی یہ دکھا سکتا ہے کہ اس کے پاس اس کے پیغمبر کی زندگی مستند طریقوں سے محفوظ ہے؟ آپ حیران ہو جاؤ، کسی کے پاس یہ چیز نہیں۔ کسی مذہب والوں کے پاس ان کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے پیغمبر پڑھا کرتے تھے، اسی زمان میں ہے۔ ارے مسلمانوں، کیا وہ خود اس کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں؟ آپ انسائکلوپیڈیا دیکھیں، آپ تحقیقات دیکھیں۔ کئی سالوں پہلے لاہور میں ایک رسالہ نکلتا تھا عیسائیوں کا، اس عیسائی رسالے کے اندر کسی، ظاہری بات ہے لکھنے والا بھی عیسائی ہوگا، اس نے ایک کالم لکھا، ایک مضمون لکھا۔ اس مضمون میں اس نے شکوہ کیا تھا، شکوہ یہ تھا کہ ابھی فلاں ادارے سے بائبل چھپی ہے انگریزی میں، اور اس کے ایڈیشن اس ایڈیشن کے اندر اتنی آیتوں کو بدل دیا گیا ہے۔
آپ تصور کیجیے، ایک ایڈیشن میں 20 آیتیں بدل گئی ہیں جو پچھلے ایڈیشن میں ایسے نہیں تھی۔ ایک عالم فرمانے لگے جس غریب کتاب کا یہ حال ہو کہ اس کے ایک ایڈیشن میں 20 آیتیں بدل جائیں، تو بائبل کی تاریخ 1000 سالہ پرانی ہے، تو 1000 سال میں اس بیچاری مظلوم کتاب کا کیا حال ہوا ہو؟ جبکہ ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے۔ آپ ساری دنیا کے کتب خانوں میں چلے جائیے، ساری دنیا، آپ کسی دیہات کے کسی پسماندہ علاقے کی کسی پسماندہ جگہ پہ چلے جائیے اور بے سیدھا سی کسی مسجد میں سے جا کر کوئی خستہ حال قرآن بھی آپ اٹھائیں گے، آپ کو مسجد نبوی کے قرآن اور اس میں ایک نقطے کا فرق نہیں ملے۔ آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن یہی ہی وہی قرآن ہے جو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں مسجد نبوی میں امامت پڑھتے تھے اور پڑھا کرتے۔ ارے اب تو بات یہاں پہنچ گئی، آپ ایک زمانے میں یہ کوششیں کی گئی کہ قرآن کو مٹا دو، آپ قرآن کو مٹا دیں، ہمارا ایک بچہ مدرسے کا اٹھے گا، انشاءاللہ پورا قرآن آپ کو زبانی سینے سے لکھوا دے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہستی ہیں پوری دنیا میں، نہ ہندوؤں کے پاس، نہ یہودیوں کے پاس، نہ گوتم بدھ والوں کے پاس، بدھ مت والوں کے پاس، نہ عیسائیوں کے پاس، سارے مذہب کسی کے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ ہم جس اپنے نبی کی طرف یہ تعلیم منسوب کر رہے ہیں، ثابت نہیں کر سکتا کوئی۔ کئی سال پہلے کسی ملک میں بائبل کے 100 ماہرین جمع ہوئے اور کانفرنس ہوئی، تحقیقی مقالے اس میں پڑھے گئے، 20 دن تک انہوں نے تحقیق کی، اور ان کی ریسرچ اور تحقیق کا موضوع یہ تھا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی تعلیمات کتنی ہیں اور الحاقی تعلیمات جو بعد میں لوگوں نے ملا دی ہیں وہ کتنی ہیں۔ ان کا اپنا یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے، 20 دن کی ریسرچ کے بعد وہ اٹھے، انہوں نے کہا 10% بھی، ہم صرف 10% کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، یہ ان کی اپنی باتیں ہیں۔ اور مسلمان 100% کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ 100% حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے۔ یہ 30 پاروں میں علم کے سمندر، زندگی کی رہنمائیاں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے۔ یہی قرآن ابو بکر پڑھا کرتے تھے، یہی قرآن شرق و غرب میں اور ساری دنیا میں یہی قرآن، ایک ہی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے مسلمان کو حدیثوں سے متعلق وسوسہ ڈال دیا جاتا ہے، کم علمی ہے، کبھی بخاری شریف کی شکل نہیں دیکھی، کبھی حدیث کی کتابوں کی شکلیں نہیں دیکھی، حدیث کی کتابوں کے نام کا نہیں پتا، محدثین کے نام کا نہیں پتا۔ کتنوں کو پتا ہے کہ بخاری شریف کس نے لکھی؟ یہ ہمارے علمی ورثے کے ساتھ یہ بے وفائی ہے، یہ بے اعتنائی ہے، یہ لاپرواہی ہے۔ ہم کیا شکل دکھائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا شکل دکھائیں گے ان محدثین کو جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے ایک ایک حدیث کو ایسا کھنگالا ہے اور ایسی حفاظت کی ہے کہ دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ ایک ایک حدیث کو جعل سازیوں سے، دھوکے بازوں سے، میں ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ ہمارے مسلمان کو کہہ دیا جائے بس انگریز، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ یہ اعتراض کس کے ہیں، وہ چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، وہ مستشرقین کافروں کے اعتراضات ہیں۔ 200 سال پہلے بعد حدیثیں لکھی گئیں، ان حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پڑھا لکھا آدمی اور وہ یہ باتیں نقل کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں میں کس کی باتیں نقل کر رہا ہوں، میں اسلام کی بنیادوں پہ کلہاڑے مار رہا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کو خود اجاڑ رہا ہوں۔
میں مسلمانوں کی قربانیوں کے ساتھ کھلواڑا کر رہا ہوں. اتنا نقصان مسلمانوں کو دشمنوں نے نہیں پہنچایا. مسلمان دشمنوں کے اعتراضات اپنی زبان سے نقل کر کے، یہ تو 200 سال بعد حدیثیں لکھی گئی ہیں. اور نقل کرنے والا کون ہے؟ جس کو نہ حدیث کی تعریف کا پتہ ہے، نہیں. آپ پوچھیں اس سے، بھائی آپ اتنی بڑے دعوے کر رہے ہیں، آپ کے پاس حدیث کا، آپ نے زندگی میں کتنی حدیث کی کتابیں پڑھی؟ دیکھیے، ایک اصولی بات ذہن میں رکھیے، یہ بات میری نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے. قرآن کہتا ہے جس فن میں آپ کو شدبد نہیں ہے، آپ کی کوئی تحقیق نہیں ہے، آپ کو اس فن میں بولنے کا حق بھی نہیں ہے. یہ اصولی سی بات ہے. ایک مولوی صاحب جا کے ڈاکٹروں سے بحث کرنا شروع کر دیں، آپ کہیں گے بھائی مولوی صاحب آپ غلط کر رہے ہیں جب آپ نے یہ فن سیکھا نہیں ہے. اصولی سی بات ہے، آپ ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے، لیکن ایک دین ایسا یتیم رہ گیا ہے جو اٹھتا ہے، جس کو اپنی نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا، جس کی علمی حالت یہ ہے، علمی سطح اس کی یہ ہے، اور وہ بھی اٹھ کے عالم سے بحث کرنا شروع کر دیتا ہے، عالم کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. جس کی زندگی بچپن سے لے کے زندگی اس کے بال سفید ہو گئے. تو اب میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں حضور کی سیرت، حضور کی زندگی، حضور کی تعلیمات، حضور کی زندگی کے حالات، حدیثیں کیا ہیں؟ دیکھیے، میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، اتنی عجیب بات ہے، تاریخ کی کتابوں سے کوئی آدمی واقعہ نقل کرے، اس کو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں. بھائی یہ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی بات تسلیم ہے. تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو حضور کی تاریخ مان لیجئے. آسان سی بات ہے. اگر آپ کو تاریخوں پر اتنا اعتماد ہے تو آپ تاریخ مان لیجئے. غزوہ احد کی تاریخ، غزوہ بدر کی تاریخ، مسجد نبوی کی تاریخ، ہجرت کی تاریخ، ہجرت کے بعد کی تاریخ، آپ اس کو تاریخ مان لیں. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ تو مختلف، تاریخ میں تو سب کچھ ہوتا ہے، بادشاہوں کے حالات بھی ہوتے ہیں، رعایا کے حالات بھی ہوتے ہیں، جنگوں کے حالات، سب. یہاں تو صرف ایک ہستی کی تاریخ ہے، یہ تو آسان ہے، صرف ایک ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساری باتیں ان کی گرد گھوم رہی ہیں، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، امامت کیسے کرتے تھے، جنگ میں کیسے تھے، جہاد میں کیسے تھے، گھر میں کیسے تھے، ایک ہی گرد ایک. تو یہ تو زیادہ آسان ہے، یہ تو زیادہ اس کو ماننا چاہیے. تاریخ کو مان لیں گے جو انگریز نے لکھ دیا، نہیں جی یہ تو تاریخ کی بات ہے، فلاں انگریز مورخ نے یہ لکھا ہے. تو کیسے یہ اس کی کوئی سند ہے؟ آپ کو یہ بات پتہ ہے، صرف مسلمانوں کے پاس فن الرجال، یہ فن انگریزوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، یہ فن مسلمانوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. حضور کی آپ نے حدیث کی کتابیں نہیں دیکھی، ان کتابوں میں ایک حدیث سے پہلے ناموں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. حدثنا فلان عن فلان قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات مجھے امام بخاری کہیں گے، یہ بات مجھے میرے استاد نے بتائی، یہ حدیث مجھے میرے استاد نے بتائی، ان کو اس کے استاد نے بتائی، ان کو ان کے استاد نے بتائی، ان کو ان کے استاد نے بتائی، ان کو ابو ہریرہ سے. ایک حدیث ایسے جڑی ہوئی ہے کڑی کے ساتھ، بیچ میں کہیں انقطاع نہیں ہے. پھر آپ یہ کہیں گے کیا پتہ یہ لوگ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ فن صرف مسلمانوں کے پاس ہے. 40 جلدوں 50 جلدوں پہ کتابیں موجود ہیں. بخاری شریف کے اندر ایک ایک صفحے پر سینکڑوں بیسیوں راویوں کے نام ہیں. آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ کون تھا یہ بندہ، اس کی زندگی کے حالات کیا تھے، اس کی سچائی کی تھی، اس کا حافظہ کیسا تھا، ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی کتابوں کے اندر. ہم جب حدیثیں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی یہ کون ہے، بھئی آپ اس کے حالات نکال کے لے کے آئیے. طالب علم اگلے دن نکال کے لاتا ہے.
یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان کے استاد یہ تھے، ان کے شاگرد یہ تھے، ان کے بارے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. بعضوں نے کہا کہ ان کا حافظہ کمزور تھا، بعضوں نے یوں کہا، بعض ایک ایک بات، ان کی سن وفات یہ ہے، ولادت یہ ہے، یہ ہے، ان کی زندگی یہاں گزری، ان کی زندگی یہاں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی میرے بھائیوں. یہ کوئی عام انسان تھے کہ آئے اور چلے گئے، اور آئے اور ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں. آج ہمارے بزرگوں میں ایسے بزرگ ہیں، انہوں نے جو کہا الحمدللہ سب تحریر میں موجود ہے. آپ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں، انہوں نے جو بیان کیے 20 جلدوں میں لوگوں نے محفوظ کر لیے. اپنے شیخ کے حالات سے، اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے اتنی محبتیں تھیں کہ ان کی ایک ایک بات کو محفوظ کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایسی چلی جائیں گی، ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی، کہا اور ہوا میں گل ہو گیا. کاش کہ ہم قدر کرتے، کاش کہ اپنی نسلوں کو ہم حدیثیں پڑھاتے، اور کاش کہ ہمارے گھروں میں حدیثوں کی کتابیں ہوتی. ہمارے گھروں میں جگہ نہیں ہے، ٹھیلوں پہ دکھتی ہیں حدیثوں کی کتابیں. کل قیامت میں حضور کو کیا جواب دیں گے؟ بڑی بڑی کتابیں ہم نے ٹھیلوں سے لی ہیں. دادا کو اگر حدیث کا شغف تھا، آنے والی بہو گھر میں سب سے پہلے حدیثوں کی کتابیں نکالتی ہے. یہ کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، نکالو اس کو. میرے بھائیوں، اگلی نسل ہماری کلمہ بھی جانے گی کہ نہ جانے گی، اگلی نسل ہماری محمد الرسول اللہ کو بھی پہچانے گی نہ پہچانے گی، اللہ ہی جانے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی ہم مسلمانوں کے روپ میں ہم حضور کے اسلام پہ کلہاڑے چلاتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے روپ میں ہم حضور کی سنتوں کے اوپر ہی اعتراض کر کر کے لوگوں کے دلوں میں شک شبے ڈالتے رہیں، اور کل قیامت میں ہم اس قابل نہ ہو کہ حضور خدا نہ خواستہ حوض کوثر پہ آنے والوں کو حضور کہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، مجھے شکل مت دکھاؤ. یہ بخاری کی روایت ہے. وہیں سے دور کر دیا جائے کہ تم نے ہمارے خاندانوں کی قربانیوں کو، تم نے ہماری قربانیوں کو، تم ہمارے دین کو نقصان پہنچاتے رہے مسلمانوں کے روپ. اس لیے جس فن کا پتہ نہ ہو آدمی کو بولنے کا حق نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پہ یقین نصیب فرما دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آج بعین ہی اسی طرح محفوظ ہیں جس طریقے سے حضور کے زمانے میں محفوظ تھی. میں انشاءاللہ اس مضمون کو آگے بیان کروں گا. اللہ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کی حدیثوں کی، آپ کی ایک ایک بات کی قدردانی کی، اس پہ اعتماد کی، اس پہ یقین کی توفیق بھی نصیب فرمائے. اور یہ کام آپ کچھ بڑا کام نہیں کر سکتے، دین نہیں پھیلا سکتے،